کمرشل فلم میکنگ میں بڑا چارم ہے. لائٹ، کیمرہ، ایکشن کا سنتے ہی لگتا ہے کسی الگ ہی دنیا کی بات ہو رہی ہے. ڈاکیومنٹریز کے لیے فزیکلی اور مینٹلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. شرمین عبید چنوئے نے اپنی ڈاکیومنٹریز سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. آئیے ان سے ملتے ہیں. کیا حال ہے شرمین؟ ویری ویل. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, بڑی ایک دلچسپ سی مجھے بات لگتی ہے کہ بہت سے لوگ جو اس کریئر میں ہیں ان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ شاید کبھی جا کے ایک آسکر جیتیں گے. whenever we watch the Oscars it's been like okay that's my goal, I'm going to that's where I want to be one day. not once لیکن 2 دفعہ. کیسا لگ رہا ہے اور تھک نہیں گئی ویسے ایوارڈز جیت کے تم؟ جب میں I think I was about 18 years old. ہاں. اینڈ ان دنوں میں بہت شوق تھا when you're young کہ اپنے پامز ریڈ کراؤ اور ٹیرو کارڈز کوئی پڑھے. تو آئی ریمبر کہ there was a very old man, وہ ہاتھ پڑھتے تھے, تو میں ان کے پاس گئی تھی. تو وہ میرا ہاتھ بہت دیر تک انہوں نے دیکھا. very old, he was like 75, 78 years old. اینڈ پھر ایک چھوٹا سا ٹی وی پڑا ہوا تھا وہاں. پھر اس نے ٹی وی کی طرف دیکھا اور بولا کہ پوری دنیا میں آپ کی شکل آئے گی, پوری دنیا والے آپ کی شکل دیکھیں گے. ایٹ دس ٹائم سونیا آئی واز اے پرنٹ جرنلسٹ, میں اخباروں کے لیے لکھتی تھی. آئی واز 19 years old, 18, 19 years old. So I laughed. I was like کیا مجھے پوری دنیا میں کون مجھے دیکھے گا, اور اللہ خیر کرے کہ کیوں دیکھے گا. جس دوست نے مجھے بھیجا تھا میں نے کہا تھا ریئلی کہاں بھیج دیتی ہو مجھے. اینڈ مینی ایئرز لیٹر جب میرے آسکر نامینیشن پہلی دفعہ ہوئی تھی, I thought to myself, my God, many years ago this man told me کہ my face will be on television screens across the world. اینڈ جب میں پہلی دفعہ جیتی تھی تو آئی گیس a dream come true. Not only because it's anybody's dream come true, but it's specifically اگر آپ پاکستان میں پلے بڑے ہوئے ہیں, اور جب میں بڑی ہو رہی تھی تو یہاں کی سنیما انڈسٹری تو تھی نہیں. آئی تھنک میرے چائلڈہڈ میں میں سنیما صرف 3 دفعہ گئی ہوں گی. 2 دفعہ جوراسک 2 دیکھنے ہیں, اینڈ تیسری دفعہ ٹائٹینک دیکھنے. ہم تو جاتے ہی نہیں تھے بیکاز تھا ہی نہیں, وہ ماحول ہی نہیں تھا ٹو گو اینڈ سی. سو آئی ڈیڈنٹ گرو اپ وتھ سنیما, آئی ڈیڈنٹ نو کہ سنیما کیا تھا. گھر میں ہم ڈی وی مطلب ٹیپس وی ایچ ایس اور وہ ایل سی ڈیز اینڈ ڈی وی ڈیز آتے تھے. بٹ ریئلی دا میجک آف سنیما جو ہے نا وہ صرف سنیما میں آ سکتا ہے, وہ آپ کو گھر بیٹھے کبھی بھی نہیں آ سکتا. سو آئی تھنک فار مائی جنریشن اٹ واز اے بگ تھنگ. اینڈ میرے لیے اٹ ری انفورسڈ یہ جو میرا ایک آلویز آئیڈیا ہیز بین کہ آپ اگر محنت کریں گے نا تو اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کہاں سے آتے ہیں, وہ محنت جو ہے وہ اپریشیٹ کی جائے گی اینڈ گلوبل سطح پہ اپریشیٹ کی جائے گی. اچھا اس سے ایک اور سوال دماغ میں آتا ہے کہ کیونکہ ہم پاکستانیوں کی پتہ نہیں ہے کہ فطرت ہے کہ دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو سہلائیں گے اور کہیں گے کہ واہ 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 واہ, لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں حالانکہ تم اپنی ہو, ڈیڈ یو فیل کہ کچھ لوگ, بیکاز اوبیسلی بہت لوگوں نے آئی مین وی ور آل بلون اوے کہ تمہیں پہلا ہی ملا ہے دوسرا تو بھول ہی جاؤ, لیکن تمہیں فیل ہوا کہ یہاں پہ لوگوں کا ایک ایٹیچیوڈ ایک ذرا عجیب سا بھی تھا کہ اس کو کیوں مل گیا, اس کی فلم تو اتنی اچھی نہیں تھی, ایسا ہوا تھا کیا؟ ڈیڈ یو ایور ہیو ٹو؟ دی تھنگ از کہ سنیا اگر آپ پاکستان کو دیکھیں ایز اے کنٹری, ہم اپنے ہیروز کو یا اپنی سکسیس سٹوریز کو کبھی پروموٹ نہیں کرتے. سو فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں کہ مجھے شاہ رخ خان کی فلم دیکھنی ہے یا مجھے سلمان خان کی فلم دیکھنی ہے, اینڈ میں کہتی ہوں کہ انویسٹ ان اٹ اسٹارز. وہ ان کو اسٹارز بناتے ہیں, پاکستان اسٹارز نہیں بناتا. پاکستان جو ہے وہ اپنے اسٹارز کے اندر فالٹس دیکھتا ہے آل دا ٹائم. آئی آلویز سے دیٹ. سو آپ دیکھیں کہ ہماری اینی اسٹارز کو دیکھیں,
any and every star in Pakistan का कोई ना कोई कहीं ना कहीं scandal, कहीं ना कहीं connection to something that is that आप सोचते हैं leaves a bad taste in your mouth ना. So I think that as a nation hopefully हम improve करेंगे. But जब मैंने पहली दफा जीता तो इतने सारे लोगों ने मुझे appreciate किया. That to me carried over जिन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया. एंड देखें जिस तरह का मैं काम करती हूँ वो सब अप्रिशिएट नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज मैं जो हूँ वो एक सोसाइटी को, एक माशरे को, एक इट्स लाइक आप अपने आप का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं शीशे में. अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो आप रिफ्लेक्शन चेंज करें. मैं तो एक मैसेंजर हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ जो असलियत है. असलियत नहीं पसंद तो आप माशरे को तब्दील करें. सही कह रही हो, you know, that's the thing. तो यहाँ जो है जिस तरह की फिल्में मैं बनाती हूँ वो कम लोग बनाते हैं. एंड आई थिंक कि that's the thing कि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों बनी है और कैसे इतनी सक्सेसफुल हो गई हैं. बट टू मी मुझे पता है कि मेरी टीम कितना हार्ड वर्क करती है. फिल्में एक बंदा नहीं बनाता, पूरी इंटायर टीम्स बनाती हैं. उसके अलावा फिल्म्स ने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है. बिल्कुल, क्योंकि उनकी वजह से लेजिस्लेशन इंस्पायर हुई है या उनकी वजह से अखबार और न्यूज़ मीडिया एक इशू के बारे में ज़्यादा बात करने शुरू कर दिया है तो उससे आगाही हुई है लोगों की. सो यू नो इट्स नॉट वन थिंग, यू नो. एंड मैं लोगों को कहती हूँ कि लोग कहते हैं मगर आपकी फिल्मों से हुआ क्या है. एंड आई से भाई हम मैजिशियंस तो नहीं है, हम कोई जादूगर तो नहीं है कि हम कहें ये खत्म हो गया. ऑफ कोर्स नॉट. हम फिल्म मेकर्स हैं और किसी भी माशरे में जो दस्तावेजी फिल्में बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, उनका एक स्पेसिफिक रोल होता है कि वो सोसाइटी को एक इशू की तरफ लेकर जाए. बिल्कुल. क्या मेरी फिल्म्स ने ये किया है? ऑफ कोर्स मेरी फिल्म्स ने ये किया है. एंड आई होप उनकी वजह से और भी लोग उन तरह के इश्यूज के ऊपर काम करें. मैं आज हलीम क्या करूंगी रात के खाने के लिए? पकाओगी? पकाने के अलावा भी आगे बढ़ जाओ ना शर्मी. बना रही हूँ. हाँ. अच्छा, अब हम थोड़ा सा जरा एक फन सेगमेंट करेंगे जिसमें मैं एक सवाल तुमसे पूछूंगी और तुमने डिसाइड करना है ये कि ये, ठीक है? अच्छा, सरसों का साग, मकई की रोटी या स्पाइसी ग्रिल्ड चिकन? ओह, सरसों का साग. हॉलीवुड या लॉलीवुड? हॉलीवुड. शायरी में फैज़ अहमद फैज़ या परवीन शाकिर? फैज़ अहमद फैज़. मायरा खान या महवेश हयात? मायरा खान. उमर शरीफ या जिम कैरी? उमर शरीफ. बन कबाब या बर्गर? बन कबाब. बन कबाब. दिल बहुत देसी है ना? सेविंग फेस या गर्ल इन द रिवर? गर्ल इन द रिवर. रियली? इंटरेस्टिंग. सुल्तान राही या शान शाहिद? सुल्तान राही. मलाला यूसुफजई या अब्दुल सत्तार ईदी? उफ, टफ वन ना. अब्दुल सत्तार ईदी, बट फॉर मी आई थिंक मलाला इज आल्सो वेरी वेरी गुड. वसीम अकरम या शाहिद अफरीदी? उफ, वसीम अकरम. सरमद खुसट की मंटो या अंजुम शहजाद की माहे मीर? ओह, मंटो. राहत फतेह अली या शफकत अमानत अली? राहत फतेह अली. जिम में वर्कआउट या गार्डन में वॉक? उफ, गार्डन में वॉक. I know, I feel your pain. हाँ. ज़िया मोइनुद्दीन या राहत काज़मी? ओह, it's very tough, यार. These are tough questions. राहत काज़मी. टाइटैनिक में केट विंसलेट या प्रिटी वुमन में जूलिया रॉबर्ट्स? ओह, जूलिया रॉबर्ट्स. है ना, hands down. ये बड़ा आसान था. ATM कार्ड या फ्रेंड की शादी का कार्ड? फ्रेंड की शादी. अच्छा, मैं तो फौरन ATM कार्ड कहती. सॉरी कि शादी पे तो चले ही जाते हैं कार्ड के बगैर. ATM के बगैर कैसे? मैं नहीं ATM कार्ड इस्तेमाल करती. नहीं करते? कैश ओनली टाइप हो? In others. Are you a hidden Maiman businessman somewhere? अच्छा, हमजा अली अब्बासी या फवाद खान? फवाद खान. सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया? प्रिंट मीडिया. मोमिना मुस्तहसिन या हदीका कियानी? हदीका कियानी. ऑस्कर या हिलाल इम्तियाज?
میرے خیال سے آسکر نہیں ملا ہوتا تو شاید ہلال امتیاز نہیں ملتا. یہ کتنی تم عقل مند عورت ہو, ہے نا. صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح جا رہی ہو. اچھا, سنا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ سکسیزفل ہو جاتے ہیں آگے جا کے زندگی میں, وہ اسکول میں خاص نہیں ہوتے تھے. تو تم کس قسم کی اسٹوڈنٹ تھی اسکول میں؟ میں ٹھیک تھی. ایوریج والی تھی یا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ؟ نہیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو نہیں تھی. میں ایکچولی اسکول میں آئی واز نون فار اسپورٹس. میں اسپورٹس کھیلتی تھی, ہر اسپورٹس کھیلتی تھی, بٹ آئی واز مڈل آف دا کلاس. مڈل آف دا کلاس نا. کیا بچپن میں ہی سوچ لیا تھا کہ فلم میکر بنو گی یا کچھ اور پلان تھا؟ نہیں, یو این جوائن کرنے کا پلان تھا. یو این جوائن کرنے کا. اچھا, تو ہے تھا ویسے اسی سورٹ آف ایشو بیسڈ. ہاں, فیملی میں لڑکیوں کے پروفیشنل کریئر کے بارے میں کیا رائے تھی؟ ان دا سینس کہ یہ فرق تھا کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو یا نہیں؟ انفارچونیٹلی ہم صرف 5 بہنیں تھیں اس وقت تک. میرا بھائی بہت لیٹ آیا تھا. سو آئی تھنک میری فیملی میں کسی کا ریئل کریئر نہیں تھا. میری نانی کا کریئر تھا, بیکاز مائی نانی جو تھیں وہ کوکنگ کلاسز کرتی تھیں, تو شی سپورٹڈ ہر سیلف تھرو دا پروسیس. مگر میری خالہ نے کچھ ایڈورٹائزنگ میں ڈیبل کیا, بدن جب شادی ہو گئی تو ریئلی آئی تھنک کہ میں فرسٹ کریئر وومن تھی اپنی فیملی کے اندر. انٹرسٹنگ. تو شروع میں وہ نہیں ہوا کہ نہیں, my father was always very supportive. شادی کب ہوئی اور کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی؟ میری شادی کافی ینگ ہوئی تھی, اور میری شادی ہوئی تھی آئی تھنک 2004 میں. اینڈ کیسے ہوئی تھی؟ پسند سے ہوئی تھی, اینڈ میرے کلاس فیلو سے ہوئی ہے. ویری سویٹ. اینڈ فہد کا کتنا سپورٹ ہے with what you do? My husband is very supportive of the work that I do, and bahut you know, mera travel, yes, and because میں travel کرتی ہوں بہت, and you know, it's very important کہ گھر کے اندر آپ کو support ملے. یہ تو ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھا, اب ہم ایک اور گیم کھیلیں گے which is called Guess the Card. Okay, this is going to be fun. تو اس پہ بیسکلی یہ کریں گے کہ میں ایک کارڈ اٹھاؤں گی اور اپنے سر پہ رکھوں گی, اور تمہارے پاس 5 کلوز تمہیں مجھے دینے ہیں, میں نے گیس کرنا ہے کیا لکھا ہوا ہے. I have no idea. چلیں, کیا لکھا ہوا ہے بتاؤ, کلوز دو. سگنیچر کرنا پڑتا ہے, رونا آتا ہے, نکاراما. رونے پہ صحیح تھا, سگنیچر پہ اس کائنڈ آف دے کہ کانٹریکٹ شاید. لیکن اب آپ کی باری. You have to turn it around. ہاں, اوکے. اچھا, اوپر رکھو تھوڑا تاکہ منہ بھی نظر آئے. ہاں, اچھا, گاڑی اس کے بغیر چل نہیں سکتی, گول گول گھومتے ہیں. ٹائر. ہاں, اوکے. الٹا ٹائر. ارے یار, ہاں. آئے ہائے, یہ کیسے ہوگا؟ ایک کرکٹر, ہاں, جو ہیڈ ہوتا ہے, کیپٹن. ہاں, اور 2 لفظ ہیں. 2 لفظ ہیں. ہاں, اور جوتوں کا دوسرا ورڈ چپل. کیپٹن چپل. کپتان چپل. کپتان چپل. کپتان چپل کون ہے؟ That was good. پتا بھی نہیں دونوں کو کیا ہے, لیکن کچھ ہو گیا. ہاں, اوکے. پھر الٹا ہے. یار یہ کیا مذاق ہے. اچھا, 1 2 3 4 5 لفظ ہیں اور کھانے کا تعلق ہے اس سے. اچھا, پہلا لفظ وہ ہے جو ہم کھاتے ہیں جس میں بہت سی دالیں وغیرہ ملتی ہیں. حلیم. ہاں. دوسرا کہ اس کو کیسے پکانے کا ایک اور لفظ, حلیم کیسے گوٹتے ہیں. آخری لفظ یہی ہے. ہاں, اوکے. اوکے, نہیں گھوٹا. اوکے, حلیم ڈیش ڈیش گھوٹا. ارے بھائی, حلیم کیا کر رہی ہوں میں؟ حلیم, ہاں, آج میں سوچ رہی ہوں میں حلیم پکا رہی ہوں. تھوڑی چیٹنگ کرنے دو یار, یہ بڑا مشکل ہے. میں آج حلیم کیا کروں گی رات کے کھانے کے لیے؟ پکاؤ گی. پکانے کے علاوہ بھی آگے بڑھ جاؤ نا شرمین. بنا رہی ہوں. ہاں, حلیم بنانے کا گھوٹا. واہ واہ واہ, رے 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 رے, کیا ہے, بالکل چیٹنگ نہیں کی ہم نے. حلیم بنانے کا گھوٹا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, عجیب و غریب سیدھا. ہاں, اوکے, چلو. ہائے, تو اسکول میں پڑھاتی تھی نا؟ میں کبھی بھی نہیں. توبہ کرو, اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ پروفیشن نہیں سوچ سکتی. ہاں,
اسکول میں ہم سب اس کی طرف دیکھتے ہیں. بلیک بورڈ. اچھا صحیح ہے. ہاں اچھا اب تم آخری پھر لاسٹ ہے. ہاں ایک اٹھا لو بس ڈن. او ابھی یہ بڑی سیلیبریٹ کی گئی تھی ایک پہننے کی چیز ہے, اس کا ایک خاص دن بھی منایا جاتا ہے سندھ میں. سندھی کیا پہنتے ہیں؟ نہیں اجرک. ہاں بس. جب میں نے فلم میں قدم رکھا تو میں فلم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی. اینڈ جب ہم نے پہلے ٹیپس ریکارڈ کر کے پاکستان سے واپس بھیجے ٹو نیو یارک, کیونکہ فلم وہاں ایڈٹ ہو رہی تھی, تو رسپانس وہاں سے آیا کہ ان ٹیپس کے اندر کوئی آڈیو نہیں ہے. اوکے اب اس کے بعد ہم آتے ہیں دوبارہ آپ کے کام پہ. شمیم آپ کنفیوز تو نہیں ہو رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک اور جو مجھے انٹرسٹنگ بات لگتی ہے تمہارے بارے میں وہ یہ ہے کہ جب لوگ عموماً فلموں کے بارے میں سوچتے ہیں, یو نیچرلی جسٹ وینٹ ٹو ڈاکیومنٹریز اینڈ آلسو ایک طرف ڈاکیومنٹریز ہیں اور ایک طرف 3D اینیمیشن کی مووی ہے تین بہادر اور اب تین بہادر 2. So how do you cover that realm of totally lifelike sort of documentation of somebody's life or an event, اور دوسری طرف بالکل ہی جو I mean ڈرا بھی پہلے فریم سے خود کرنا ہے اور بالکل ہی امیجنیشن کا ایک sort of ذریعہ فلم بنانے کا؟ You know, first and foremost سنیے میں ایک اسٹوری ٹیلر ہوں, میں کہانیاں بتاتی ہوں, رائٹ. سو جب آپ ایک اسٹوری ٹیلر ہوتے ہیں تو میڈیم جو ہوتا ہے وہ چینج ہو سکتا ہے, رائٹ. سو ڈاکیومنٹری سے اینیمیشن, شاید اگلا میرا ورچوئل ریالٹی کا ایک پروجیکٹ ہے. سو یو نو وہ ورلڈ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ فار می پرٹیکولرلی میں چاہتی ہوں کہ میں وہ کام کروں یا اس فیلڈ میں کام کروں جس کے اندر بہت کم لوگ کام کر رہے ہیں. بیکاز آئی تھنک کہ یہاں اتنی اپرچونیٹیز ہیں اس ملک میں کام کرنے کی کہ بہت سارے لوگ فکشن فلمز بنا رہے ہیں مگر بچوں کے لیے کوئی نہیں کام کر رہا. اینڈ بچوں کے لیے اگر آپ پاکستان کی ڈیموگرافکس ہی دیکھ لیں, بچوں کے اوپر کام کرنا از ویری امپورٹنٹ. اینڈ تو جب اباؤٹ 4 years ago میں نے سوچا تھا کہ ہم بچوں کے اوپر کیا کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, اینڈ پھر اینیمیشن کا خیال آیا. انیشلی میں لائیو ایکشن سوچ رہی تھی بیکاز جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم ایک ہی ٹیلی ویژن چینل تھا, بٹ اسٹل انکل سرگم, ماسی مصیبتیں, سہیل رانا کے گانے, اینک والا جن, آئی مین اتنے سارے پروگرامنگ تھے کہ ہماری جنریشن اگر اپنا چائلڈہڈ دیکھے تو وی ول فائنڈ اٹ. بٹ مائی چلڈرن what will they see? ان کے لیے what is it that's پاکستانی نہیں ہے, کچھ بہت کم ہے. and especially big screen میں تو کچھ بھی نہیں ہے. So it's very important to have that, you know, and اس کی وجہ سے I think this desire to do something in animation started. and بہت nervousness تھی, you know, پہلی دفعہ animation کر رہے ہیں پاکستان میں, کسی نے نہیں کی ہے, چلے گی باکس آفس پہ نہیں چلے گی, you know, nervousness. but ماشاءاللہ چلی نہیں, دوڑی, did very well. ٹیررسٹ چلڈرن کا کیسا تھا ایکسپیرینس 2002 میں؟ you know, جب میں نے فلم میں قدم رکھا تو میں فلم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی. میں ایک پرنٹ جرنلسٹ تھی اور میں نے جو کچھ سیکھا ہے فلم کے اندر I've learnt it in the field. So actually the first film Terrorist Children جب میں کر رہی تھی تو I was doing it with a partner, Mo Naqvi, and both of us were doing it. and جب ہم نے پہلے ٹیپس ریکارڈ کر کے پاکستان سے واپس بھیجے ٹو نیو یارک, کیونکہ فلم وہاں ایڈٹ ہو رہی تھی, بیکاز 2002 میں تو پھر بھی یہاں ایک ہی ٹیلی ویژن چینل تھا, اس کے بعد دوسرے ٹیلی ویژن چینل کو ڈاکیومنٹری فلمس کوئی نہیں یہاں ریلی کر رہا تھا. اینڈ سو جب ہم نے بھیجے وہاں ٹیپس تو رسپانس وہاں سے آیا کہ ان ٹیپس کے اندر کوئی آڈیو نہیں ہے. تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ وی ہیو ٹو گو بیک اینڈ ری ڈو a lot of the work that we were doing, but you know, it's been a learning experience. So important کہ ہم لوگ young generation کو mentor کریں, you know, ہمیں بھی کسی نے سکھایا ہے, ہمارے لیے بھی لوگوں نے دروازے کھولے ہیں, ہمیں لوگوں کے لیے دروازے کھولنے چاہیے.
تو تم اپنا اپروچ پازیٹیو کیسے رکھتی ہو زندگی کی طرف؟ بیکاز جو بھی تم سبجیکٹس اٹھاتی ہو دے آر ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹس ٹو لیو ود. اب سیونگ فیس میں فار ایگزامپل 2 سال تو لگتے ہی ہیں نا ایک فلم کو بنانے میں آرام سے. پھر گرل ان دا ریور اگین دوسری جو تم ایشوز اٹھاتی ہو, ٹیررز, چلڈرن, باقی جتنے بھی تم نے مختارہ مائی پہ جتنا جیسے وہ تم نے کیا ہے ریسرچ, اس پہ تم نے باتیں بہت کی ہیں, یو ویری انوالوڈ ود ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹس. تو تم آپٹیمسٹک اور پازیٹیو کیسے رہتی ہو اور چھوڑتی کیسے ہو اس کو پیچھے کہ بیکاز آئی فیل مجھ جیسا بندہ فار ایگزامپل وڈ جسٹ بی اسٹک ان اے لوپ. اگر when you watch my film, Sonia, they're not about victims, they're about survivors, yes, and but also, it's still a very difficult thing to go it's through. also about وہ لوگ جو ان ایشوز کے اوپر کام کر رہے ہیں. دیکھیں ہر ملک کے اندر ایشوز ہوتے ہیں, رائٹ؟ ہمارے ملک میں تو بے تحاشا ایشوز ہیں. آئی تھنک کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ گلاس ہاف فل ہے یا گلاس ہاف ایمٹی ہے. میں تو سمجھتی ہوں گلاس ہاف فل ہے. اس طرح میں جو ہوں وہ I think I survived it that way. And really ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ جن لوگوں یا جن ایشوز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ ایشوز جو ہوں وہ ہماری فلم تک محدود نہ ہوں, that they become part of a national discourse. You know, I think that's very important. So our goal now is not just to do that. دیکھو میں نے جو باہر کام کیا وہ تو کیا, مگر میں پاکستان کے اندر بہت کام کرتی ہوں. یو نو میری ٹیلی ویژن سیریز یہاں چلتی ہیں, ڈاکیومنٹریز, سوشل ایشوز کے اوپر سیریز چلتی ہیں. There's a lot of work that I do over here as well. So I think کہ and ان کے اندر بھی میرا ایک ہی ویژن یا موقف ہے that issues کے through we must talk about who are the people who are confronting those issues. آلسو سانگس آف لاہور یہاں کیسے یا کب دیکھی جائے گی؟ کیونکہ باہر تو دیکھی ہے لوگوں نے, اینڈ دیٹ واز اے ریئلی نائس سورٹ آف گڈ یو نو فیل گڈ میوزک, ریوائونگ دیٹ انٹائر سورٹ آف جانرا جو لاہور میں اب یو نو آہستہ آہستہ آئی تھنک غائب ہو رہا ہے. سو وہ ہمیں دیکھنے کا کب موقع ملے گا؟ یو نو ہم انتظار کر رہے تھے فار دا اسٹارٹ آف نیکسٹ ایئر, اینڈ وی ہیو پلانس کہ ہم لمیٹڈ انگیجمنٹ سنیماز میں ضرور دکھائیں نا تاکہ موقع ملے ہمیں دیکھنے کا. یا جوتا چھپائی کی رسم کب ادا کی جاتی ہے؟ بہت ہی مشکل سوال ہے یہ. نکاح کے بعد, رخصتی سے پہلے, جب دولہا دلہن پہلی بار ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب جو مجھے ایک بہت ہی ٹپکل سا سوال پوچھنا ہے تم سے, جو بہت سے لوگ پوچھتے ہوں گے کہ آپ کو کوئی کمرشل فلم نہیں بنانی سانگ اینڈ ڈانس والی؟ بتائیے شرمین. روز مجھ سے کوئی یہ سوال تو میں نے سوچا کہ میں کیوں چھوڑ دوں یہ سوال, ہے نا, اور تم روز یہی جواب دیتی ہو کہ مجھے نہیں بنانی, بس مجھے نہیں ہے شوق. میں سانگ اینڈ ڈانس تو بنا رہی ہوں, 3 بہادر میں سانگ بھی ہے, ڈانس بھی ہے, اور کیا جان لیں گے کیا. بٹ یو نو the thing is کہ دیکھو there has to be a calling. I think کہ اگر میں نے fiction film بنانی ہے تو it'll be different, it'll be very serious, یا you know, and right now ہماری جو market ہے in Pakistan, that's not ready for serious films. If you think آپ investment کریں, you know, you put so much time, effort, investment کریں and you put it out there, and اگر آڈینسز اپریشیٹ نہیں کریں یا آپ باکس آفس نمبرز نہیں لے کر آئیں, اٹس ہارڈ, اٹس ویری ہارڈ. آئی تھنک کہ میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے اس وقت کہ میں ان ایشوز کے اوپر کام کروں. اینڈ آئی سے دس بیکاز دیکھو it has to succeed on the box office. You see, if it doesn't succeed on the box office, آپ اپنا پیسہ لگائیں, investors کا پیسہ لگائیں, and the film doesn't succeed on the box office, it's very hard for the director. You know, for me, I think it's very hard. You know, I think generally it's very hard. And so firstly, جو پاکستان میں اس وقت فلم بنا رہا ہے اس کو ایک تمغہ ملنا چاہیے جرت کا, because it's very brave to make films in Pakistan. You know, اور forget کہ ہمارے پاس سنیماز ہی نہیں ہے, بٹ موسٹ امپورٹنٹلی آپ سوچیں کہ ٹیکنیکلی جو ہے وی ڈونٹ ہیو ٹیکنیشینز دیٹ نو. کیسے ٹیکنیشینز جانیں گے جب ہمارے پاس نہ ٹیکنیکل اسکولز ہیں, نہ ہمارے پاس اتنی فلمیں بن رہی ہیں کہ لوگ ٹرین ہو سکیں. یو نو, کچھ لوگ ہیں جو ہر فلم پہ کام کرتے ہیں, رائٹ, بٹ انڈسٹری کچھ لوگوں پہ تو وابستہ نہیں ہو سکتی نا. انڈسٹری تو انڈسٹری ہوگی.
So it's very important کہ وہ ہم cultivate کریں. And لوگ کہتے ہیں کہ you know ہم movies کے چھاپا کر رہے ہیں. It's not about that. It's about کہ audiences کیا used to ہیں, کیا دیکھنا چاہتی ہیں, کیا دیکھنا چاہتی ہیں, مگر آپ وہی دیکھنا چاہیں گے جو آپ used to ہیں, right? آپ کسی کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں, پھر آپ ان کو لائٹ دکھا رہے ہیں, تو آنکھیں تو جلب کریں گی, آپ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اورینٹ ہونے میں, رائٹ. سو آئی تھنک کہ اگر انف فلمس پاکستان میں بننا شروع ہو جائیں تو ہم ایکسپیریمنٹ کرنا اور بھی زیادہ شروع ہو جائیں. مگر زیادہ تر ایکسپیریمنٹل فلمز جو ہیں وہ باکس آفس پہ نہیں سکسیڈ کر رہی ہیں. اینڈ دیٹس فوڈ فار تھاٹ اباؤٹ آور آڈینسز اینڈ آلسو اباؤٹ آور انڈسٹری. That's true actually. It is important and I think یہ ایک بہت ہی بڑا پریشر ہوتا ہے کہ not just کہ آپ سبجیکٹ انٹرسٹنگ کریں لیکن پھر وہ کمرشلی وائبل بھی ہو. It's very difficult بھائی. اچھا اب ہم پھر we're going to test you. اب ہمارا ایک راؤنڈ ہوگا جنرل نالج راؤنڈ. نہیں ہاں بھائی, تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی ذہینز ہیں. بہادر شاہ ظفر the last مغل ایمپرر کہاں دفن ہوئے ہوئے؟ دہلی نہیں, رنگون, برما. Oh yes, Rangoon. Yes, he exiled there. ہاں, exiled in Rangoon. موہنجو دڑو سے نکلی ہوئی جو برونز کی بنی ہوئی مشہور ڈانسنگ گرل کا اسٹیچو اس وقت کہاں ہے؟ It's in India. I read something recently. بالکل صحیح بول رہی ہو, نیشنل میوزیم نیو دہلی. بالکل صحیح کہا تم نے. ہاں, کارگل کی جنگ میں نشان حیدر پانے والے شہید کا نام بتائیے. یار ہاں ایگزیکٹلی, حولدار لالک جان شہید. پتا ہے آپ کو؟ نہیں, مگر انٹرسٹنگ نا, ویری انٹرسٹنگ. ہاں, کیا آپ بتا سکتی ہیں؟ میں بعد میں بات کروں گی. ہاں بعد میں ہوگی یہ گفتگو, مجھے لگ رہا ہے کچھ. ہاں, کیا آپ بتا سکتی ہیں اختر چنار کس زبان کے گلوکار ہیں؟ ارے یار, اختر چنار سنا ہے آپ نے؟ یس صحیح, بلوچی. ایبسولوٹلی, برووی بلوچی. جوتا چھپائی کی رسم کب ادا کی جاتی ہے؟ بہت ہی مشکل سوال ہے یہ. نکاح کے بعد, رخصتی سے پہلے, جب دولہا دلہن پہلی بار ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. رخصتی سے پہلے. بالکل, آپ کو یہ ریبر واٹر کولر ملا شمیم اس پہ. سر سید احمد کے نام کے ساتھ کس ادارے کا نام جڑا ہوا ہے؟ بہت بڑی. سید یونیورسٹی. سر سید یونیورسٹی کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے انڈیا میں, جہاں سے ہمارے سارے پر نانا پر دادا پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. یونیورسٹی لکھنؤ یا علی گڑھ؟ دوسری والی علی گڑھ یونیورسٹی. ہاں بالکل, کتنی ذہین ہو, سارے جواب آتے ہیں تمہیں, مائی گاڈ. پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم کہاں ہے؟ کراچی میوزیم. نہیں چپ ہو جاؤ. لاہور میوزیم. ہاں نا بالکل, ہاں وہی. محترمہ فاطمہ جناح کی بیٹی کا نام بتائیے. ان کی تو کوئی بیٹی نہیں تھی. ارے واہ, جی ہاں, ان کی شادی نہیں ہوئی. بالکل. امجد صابری کے والد کا نام بتائیے. غلام فرید صابری. جی بالکل. سی پی ای سی کے یہ جو ابریویشن ہے اس کا مطلب بتائیے کیا ہے؟ سی پی ای سی. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. یا. میری ویدر ٹاور پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ کراچی میں. بالکل. T20 کرکٹ میں ایک بولر کو کتنے اوورز کرانے کی اجازت ہوتی ہے؟ 6. نہیں نا, مجھے تو 10 ہی پتا تھا ون ڈے والا, مجھے تو T20 کا پتا. 6 سے تھوڑے کم نیچے آ جاؤ. 3 نہیں, 4 پہ چلو. 4 ہاں چلو. ہاں سوری. سکھر کے مشہور برج کا نام بتائیے. سکھر براج برج نہیں, سکھر کے مشہور برج کا نام بتائیے. انگریزی نام ہے. نہیں پتا. لینس ڈاؤن برج. علامہ اقبال کہاں پیدا ہوئے؟ یہ تمہارا جو کیپ والے تمہارے ساتھ کرنے والے نا آج, تو مہرین کو تو بھول جاؤ. پنجاب کا ایک شہر ہے, سین سے شروع, یہ تو یار شرم کریں آپ لوگ. ہاں, سین سے شروع ہوتا ہے, سرگودا نہیں ہے, دوسرا جو پنجابی شہر ہے بہت بڑا. ایک سیکنڈ رک جاؤ یار. پنجاب سین سے علامہ اقبال کہاں؟ منڈیا. گانا نور جہاں کا سائیوال. سیالکوٹ. واہ واہ واہ. واٹر کولر آپ کو نہیں ملا اس پہ, لیکن چلیں. پی ٹی وی کا مشہور زمانہ کامیڈی 50-50 کس کی تخلیق تھا؟ نہیں پتا ہے. انکہی پتا ہے کس نے بنایا؟ نہیں. شعیب منصور. Oh yes. 50-50 is also Shoaib Mansoor. Oh yeah. Because I always think he's much younger than that. Yes, but I think he was a child then. شاہ عبد الطیف بھٹائی کا مزار کہاں واقع ہے؟
شاہ عبد الطیف بھٹائی عبداللہ شاہ غازی نہیں وہ میں پہلے عبداللہ شاہ غازی سوچی تھی. ہاں بھٹائی بھٹ میں ہے. ہاں بھٹ شاہ. نہیں مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے. وسیم اکرم کی بیوی کا کیا نام ہے؟ Shanara? Yes. Shanara. I never know how to pronounce the name. Shanara. Shanira. کراچی الیکٹرک کا پرانا نام کیا تھا؟ کراچی الیکٹرک کا پرانا نام یا کے الیکٹرک کا پرانا نام؟ ارے وہی نا کے الیکٹرک. کراچی الیکٹرک کا پرانا نام کیا تھا؟ ابھی تو کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن. یس. اسی کے ساتھ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ بہت ذہین ہیں اور آپ کو آسکرز کیونکہ آپ نے اتنا اچھا کیا ہے اس میں بالکل صحیح ملے ہیں, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے we were very suspicious. تو but thank you so much. I'm very suspicious of those answers and those questions. ہاں تو بیسکلی thank you کہنا چاہ رہے ہیں ہم آپ سے, لیکن جاتے جاتے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو 5 سال بعد کہاں دیکھنا چاہیں گی؟ What are the next 5 years? What are the projects for the next 5 years? I want to set up a women's shelter in Pakistan, in Karachi. Okay. جہاں عورتوں کو تحفظ مل سکے and where they feel like they can get some sort of skills, something, vocational a training type, refuge. I think کہ یہاں کوئی عورتوں کے لیے بہت کم جگہیں ہیں جہاں اگر ان کا کوئی نہیں ہو تو جہاں وہ جا کر سیف فیل کر سکتی ہیں. تو آن دا لائنز آف جیسے ایدی صاحب کا ایک ہے مجھے پتہ ہے ہوم فار ویمن, دوسرا پناہ ایک ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو اگر وہاں پہ کوئی ٹریننگ ہوتی ہے ان کی. نو دیر آر وہ آئی مین دے ہیو کنیکشنز بہت سارے کرتے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ کراچی جیسا شہر جہاں 20 ملین لوگ ہیں, 22 ملین لوگ ہیں, تو 3 یا 4 شیلٹر سے کام نہیں چلے گا. I think you need more and more places and I'd like to work on that kind of thing. فلمیں تو بنتی رہیں گی, اینیمیشن بھی ہوتی رہے گی, مگر زندگی کا جو مقصد ہے نا, for me it needs to be beyond films. ایک اور جو سوال ہے کہ تم دنیا بھر میں تم نے ٹریول کیا ہے اور for God's sakes like Meryl Streep hosted like a show of yours which I still can't get over. تو تم مڈونا تمہاری دوست ہے, تم نارمل کیسے ہو بھائی ابھی تک اتنی like I mean grounded کیسے ہو کیا I mean I don't get it. تم بالکل بھی می ٹائپ نہیں ہو کہ جو ہو جاتے ہیں لوگ زیادہ تر. I think کہ it's very important کہ آپ کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ کے پاس چیزیں آئی ہیں اسی طرح آپ سے چیزیں بھی جا سکتی ہیں. سو آپ کو always in touch with reality رہنا چاہیے. اینڈ I think کہ میری فیملی مجھے کافی گراؤنڈیڈ رکھتی ہے. جب تھوڑا سا بھی ایگو ہو رہا ہوتا ہے نا تو سیدھا چماٹ پڑتا ہے بیک ٹو لائف. So I think that's very important and you know جو فیم ہے نا and that it's not all what it's cut out to be. ہاں it's not. It's more important for me that اس ملک کے اندر میں ایک لیگیسی چھوڑ کے جاؤں جو آگے والی نسلیں can relate to, look up to and feel proud of. And that can be in many forms. Animation ho, women's shelter ho, ya kuch kaam ho in the work that I've been doing. You know, in each phase of your life kuch na kuch change hota hai, kuch na kuch الگ الگ کالنگ ہوتی ہے. You know, I'm not quite 40 yet, so ہاں perspective بدل جاتا ہوگا. And you're not even quite 40 yet, so that's quite an achievement, Sharmeen. بس کر دو, تھوڑا سلو ڈاؤن کر لو, لیٹ اس کائنڈ آف پیپل کیچ اپ. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کبھی باہر رہو گی, although I feel I can answer that without even asking you, کہ تم پاکستان کے باہر کبھی رہنا چاہو گی کہیں؟ میں پاکستان سے باہر رہی ہوں بہت سالوں تک, 11 سال تک میں باہر رہی تھی. And it taught me a lot of things about life, about experience, being independent. مگر you know پاکستان میں جب بارش ہوتی ہے نا تو اس کی جو بارش سے پہلے جو مٹی کی اسمیل آتی ہے نا وہ صرف یہیں آتی ہے, وہ مہک صرف یہیں آتی ہے. اینڈ آئی تھنک میں نے کہا ہے کہ میرا دل پاکستانی ہے, اٹس ویری پاکستانی, یو نو. سو میں کہیں اور نہیں رہ سکتی, نہیں نہ رہنا چاہوں گی, رہ تو سکتی ہوں مگر رہنا نہیں چاہوں گی. یہ ایک انٹرسٹنگ جواب تھا. اسی کے ساتھ
آپ لوگوں کے جانے کا وقت ہو گیا ہے. میں اور شرمین تو گپے مارتے رہیں گے. دیکھنے کا بہت شکریہ. بائے بائے.